السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء۔ اس قدیم ترین ادارے کہ روح رواں اور ناظم مدرسہ فضیلت الشیخ انور علی آروی حفظہ اللہ، اس ادارے کے رئیس ابو ناصر رضا الحسن آروی حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر، اسٹیج پر موجود علماء کرام، عزیز طلبہ اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ موقع میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے کہ اسلاف امت اور کبار علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ثمرات وجود میں آئے تھے، انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں مجھ کو صدر اجلاس کی حیثیت سے دعوت دی جائے۔ میں حقیقت میں اس بات کا مستحق اور اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ اس عظیم الشان ادارے کے کسی اجلاس کی صدارت کر سکوں، لیکن ہمارے بڑوں نے اس بات کا حکم دیا ہے، لہذا اس کو قبول کرنا بھی میرا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے علماء کی کاوشوں کو سمجھنے اور علماء کی کاوشوں پر رب کائنات سے ان کے حق میں دعائیں کرنے اور شکر گزاری کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جو آیت کریمہ ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں در حقیقت رب کائنات نے اب سے 1450 سال پہلے انہی مدارس اسلامیہ کے فارغین کو، انہی کے علماء اور اساتذہ کو اور رب کائنات کے دین کی دعوت کا فریضہ انجام دینے والے دعات اور علماء کو مخاطب کر کے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور وضاحت کی ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص تو دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، لہذا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نکل کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو حاصل کرے، نکل کر کے گھر بار کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کے پیار محبت کو قربان کر کے، اپنے خاندانوں اور گھرانوں کے نرم و گداز بستروں کو الوداع کہہ کر کے آئے اور ان مدارس اسلامیہ کی ایک ایسی زندگی گزارے جس میں اس کو تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے، لیکن رب کائنات نے ان کے فضل اور ان کے مقام کو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما دیا۔ فرمایا ہر مومن تو ایسے نہیں نکل سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلیں، قرآن و سنت کا وہ علم حاصل کریں جو علم صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حاصل کیا تھا، اور جب علم کے حصول کے بعد وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے اپنے گھرانوں میں اور اپنی اپنی جو ان کا حلقہ اثر ہے اس میں لوٹیں، تو ایسی صورت میں وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے سامنے صراحت کریں کہ امر بالمعروف کا تقاضا کیا ہے، ان کے سامنے بتائیں اور وضاحت کریں کہ نہی عن المنکر کا تقاضا کیا ہے، اور نکل کر کے لوگوں کو ڈرائیں کہ برائی اختیار کرو گے
تو رب کائنات تم کو تباہ کر دے گا۔ خطبات جمعہ میں، یومیہ دروس میں، درس و تدریس میں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے میں وہ اپنا فریضہ انجام دے کر کے لوگوں کے سامنے دین کی سچائی کو واضح کریں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کی سچائی صرف کسی کو اچھائی کا حکم دینے کے ذریعے مکمل نہیں کی جا سکتی، بلکہ جہاں ایک جانب علماء اور طالبان علوم نبوت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے کر کے لوگوں کو بتائیں کہ توحید کا تقاضا کیا ہے، توحید کے فضائل کیا ہے، اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ صحابہ کرام کا احترام کیوں واجب ہے، اور ان کے بارے میں زبانوں کو خاموش رکھنا، زبانوں پر تالا لگا لینا یہ ہماری ذمہ داری کیوں ہے، یہ ساری کی ساری چیز بتائیں، اور ساتھ ہی وہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے کر کے دعوت و تبلیغ کے دوسرے بنیادی رکن کی ذمہ داری اٹھائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ شرک کی قباحتیں کیا ہیں، شرک کرنے والوں کا جرم کیا ہے، اتباع رسول کے مد مقابل اہل بدعت کی گمراہیاں کیا ہیں، اہل بدعت سے برات کا اعلان کرنا ہماری ذمہ داری کیوں ہے، اہل بدعت سے عداوت اور ان کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری کیوں ہے۔ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ تنقیص اور توہین صحابہ کرنے والے در حقیقت ہمارے نہیں، دین اسلام کے، نبی آخر الزماں کے، رب کائنات کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جن لوگوں کو رب کائنات نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو یہ مجموعہ ہے دعوت و تبلیغ دو ارکان کا، کہ ایک جانب امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا جائے اور دوسری جانب نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ تو رب کائنات نے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں ہمیں مخاطب کر کے واضح کر دیا کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک ٹولی، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو علم شریعت کے سارے اصولوں کو سیکھے، اس کے مطابق تربیت حاصل کرے اور نکل کر کے امت اسلامیہ کے سامنے اس کو واضح طریقے سے پیش کرے۔ میں یہاں پر اس آیت کریمہ کے تناظر میں ان نونہالوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی صف اول کے شہسوار ہیں جن لوگوں کو رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کے ان کی ذمہ داریوں کو واضح کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ نونہال، یہ طالبان علوم نبوت، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، یہ لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے والے، یہ لوگوں کو منکرات سے روکنے والے، یہ صحیح کو صحیح کہنے والے اور غلط کو ببانگے دہل غلط کہنے والے، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے، یہ اپنے ان مبارک صفات کے نتیجے میں انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ انبیاء کی وراثت مال و دولت کی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی وراثت ہے، شریعت اسلامیہ کی وراثت ہے، اور جو انبیاء کا وارث ہے اس کو اپنے مقام کو سمجھنا پڑے گا، جو انبیاء کا وارث ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا، جو انبیاء کا وارث ہے اس کو اس بات کو محسوس کرنا پڑے گا کہ ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، دواوین سنت کی دوسری کتابیں، کتب تفسیر، کتب فقہ اور علوم شریعت کی دیگر کتابوں کو، اصول و ضوابط کو یہاں اساتذہ کی گود میں بیٹھ کر کے جو سیکھا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر کے ہم دنیا دار ہو جائیں، کاروباری ہو جائیں؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھلا دیں؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ قرآن و سنت کے تقاضوں کو کنارے کر دیا جائے؟ کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ منکرات پھیل رہے ہیں، عقائد میں فساد آ رہا ہے، منہج سلف کے بارے میں تساہل اور سستی اور کاہلی کا لوگ شکار ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ان منکرات کو دیکھا جائے تو ہماری غیرت بیدار ہو جائے، ہم فوراً تلتلا اٹھے، ہم فوراً ان کے سامنے غضبناک ہو جائیں۔ رب کائنات کی حرمت اور اس کے محرمات کی جہاں پامالی کی جائے، وہاں ایک مسلمان اور ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اس کے خلاف انگلی اٹھا دے، چاہے یہ انگلیاں توڑ دی جائیں، اس کے خلاف زبان کھولی جائے، چاہے ان زبانوں کو گم کرنے کی ذمہ داریاں لوگ اٹھائیں اور سازشیں کریں، لیکن اس کے باوجود یہ علماء اور یہ طالبان علوم نبوت اپنے میدان میں مکمل ہمت و عظمت کے ساتھ ڈٹے رہیں اور دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ دنیا میں اسلام کے خلاف کوئی بھی فکر اٹھتی ہے تو ہم اس ادارے کے فارغ ہیں جس ادارے کو اس علاقے کے رہنے والے کبار علماء نے اب سے کئی صدیوں پہلے یہاں قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ درختوں کے نیچے کٹیا بنا کر کے اس میں بیٹھ کر کے ہم قرآن و سنت کی تعلیم کا درس دیتے ہیں۔ انہی کٹیوں سے، انہی درختوں کے نیچے بیٹھنے والوں سے، انہی غربت کی زندگی گزارنے والوں سے، آرا کی اسی سرزمین سے، رحیم آباد کی اسی سرزمین سے علماء صادق پور کے کارنامے، پٹنہ کے علماء کے کارنامے اور آس پاس کے علاقوں کے کارنامے جب اٹھے تھے تو انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے گئے تھے۔ یہ علماء اہل حدیث تھے جن کے بارے میں بعض انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ اگر صرف علماء اہل حدیث کے ہندوستان کی جنگ آزادی میں جاری کیے جانے والی قربانیوں کو جمع کیا جائے تو دفاتر کے دفاتر مطلوب ہوں گے، لیکن ان کے کارنامے جمع نہیں کیے جا سکتے۔ ایک دوسرا مورخ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں بالخصوص 1857 سے لے کر کے 1947 تک علماء اہل حدیث کے کم و بیش 5 لاکھ سپہ سالاروں نے جام شہادت پی کر کے اسی مٹی میں اس مٹی کو اپنے خون سے سینچا تھا۔ یہ علماء اہل حدیث کے وہ وارثین ہیں جن کو آگے چل کر کے وطن کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، دین سے وفاداری کے لیے، وطن سے وفاداری کے لیے ایسے کارنامے انجام دینے ہیں کہ ان کے کارناموں، ان کے خوش اخلاقی، ان کی کاوشوں، ان کی جستجو اور ان کی محنت و کاوش کے آگے بڑے بڑے دشمن ہتھیار ڈال کر کے یہ تسلیم کر لیں کہ اس ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرنے، ملک کو انگریزوں کے ظلم و استبداد سے چھٹکارا دلانے میں جتنا بڑا کردار ان پھٹی پرانی چٹائیوں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والوں نے انجام دیا ہے، وہ کردار دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نونہالوں کی، ان طالبان علوم نبوت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر کے ان علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اس میں اتقان حاصل کریں، اس علم میں پختگی حاصل کریں اور دنیا کے سامنے بے لوث خدمت انجام دینے کے لیے دنیا کے سامنے نکل پڑے۔ اور مجھ کو نظر آتا ہے، میں رب کائنات سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اس ادارے کے یہ نونہال عالوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کے نمائندے بنیں گے، ان کی قربانیوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ یہ نونہال ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے قربانیاں دے کر کے دنیا کے سامنے وہ تاریخ دوبارہ دہرائیں گے جس تاریخ کے نتیجے میں انگریز مورخین نے اسلام دشمنی، علماء بیزاری کے باوجود اس بات کا اقرار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پایا تھا کہ
کہ ان کے کارناموں کو کتابوں کے اندر درج کیا جائے، تو فرمایا رب کائنات نے تم میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے اور لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیم پیش کرے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ اور آپ دیکھیں ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صفہ کے چبوترے پر انہی جیسا ایک غریب طالب علم آ کر کے وہاں بیٹھتا تھا، ابو ہریرہ جس کا نام تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں فقہی بنیادوں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں سے تائید نہ ملنے کے نتیجے میں ہمارے بعض فقہا نے ان کو غیر فقیہ قرار دے کر کے کنارے کر دیا ہے۔ یہ نونہال اٹھیں، اپنے اداروں کی تاریخ اور ماضی میں جا کر کے صفہ کے چبوترے کی تاریخ پڑھ کر کے یہ دفاع کریں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اگر فقہ کے بہانے سے کوئی کلام کیا گیا، ان پر انگلیاں اٹھائی گئیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے دوسرے صحابہ کرام کو کنارے کر دیا گیا، کسی صحابی رسول پر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے انگلیاں اٹھائی گئیں، کسی صحابی رسول کو برا بھلا کہا گیا، اس کی تنقیص و توہین کی گئی، کسی صحابی رسول کے بارے میں غلط انداز کی بدزنی اور کینہ پھیلانے کی کوشش کی گئی، تو ہمارے انہی نونہالوں میں ایسے جیالے ہونے چاہیے جو اٹھیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے ماضی کے بزرگوں کے بارے میں صفہ کے چبوترے پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے بیٹھنے والوں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں پر تالا لگا لیا کرو۔ یہ ہمارا مشن ہے، اس مشن میں ہماری جماعت کا کوئی آڑے آتا ہے، کوئی سروریت یا اخوانیت سے متاثر ہو کر کے تساہل برتتا ہے، کوئی سروریوں کا یا اخوانیوں کا ساتھ دے کر کے منہج سلف صالحین کے بارے میں کسی انداز کی بدگمانی پھیلاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ اسی منہج کی بنیاد پر یا تو اس کو پیروی کرنے کے نتیجے میں ہمارے محبوب بن جاتے ہیں، یا اس کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ہم ان سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، اسی مشن کے قیام کے لیے ان مدارس اسلامیہ کو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا۔ اسی مشن کی تکمیل کے لیے آج پورے ملک میں عرض و طول میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامیہ اور جماعت اہل حدیث کے جو بھی مدارس ہیں، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے مضبوط ہوں، چاہے کام کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، یہ سارے کے سارے اس کے سرخیل ہیں، ان کے فارغین ہمارے سپہ سالار ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرنے والوں سے ہم یہی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جس انداز سے منہج سلف کا استہزاء کیا جا رہا ہے، جس انداز سے علماء کی تنقیص اور توہین کی جا رہی ہے، جس انداز سے سروریت اور اخوانیت کو اختیار کرنے والے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کا اندرون خانہ ساتھ دے کر کے ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور جماعت اہل حدیث کے ہونہاروں کو نقصان پہنچانے اور ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے نونہالوں کی ذمہ داری ہے کہ نکل کر کے واضح کریں کہ یہ نہیں چل سکتا۔ ہمارے گھر میں گھس کر کے کوئی ہمارے باپ کو برا بھلا کہے، ہماری ماں کو گالی گلوچ دے، ہمارے گھر میں گھس کر کے کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی چوری کرے، ہمارے خاندانوں کو توڑنے کی کوشش کرے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی یہ سلفی اور جماعت اہل حدیث نام کا ایک خاندان ہے جس کو پوری دنیا میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پانی مرتا ہے، جہاں جہاں ہمارے مسلک و منہج پر کوئی آنچ آتی ہے، وہ آنچ پہنچانے والا چاہے شعوری طور پر پہنچائے، غیر شعوری طور پر پہنچائے،
اس کی اصلاح کا امکان ہے تو ہم بات چیت کر کے اس کی اصلاح کریں. اصلاح کا امکان نہیں ہے، وہ اپنے غلط افکار کو، اپنے تساہل کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتا ہے، تو ہم اسی پلیٹ فارم پر پہنچ کر کے دین اسلام کے دفاع کے لیے اور بوقت ضرورت اس شخصیت کے اگر فساد سے لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں تو شخصیت کا نام لے کر کے اس کی تجریح کی جائے. یہ منہج سلف کا بنیادی تقاضا ہے، اور اس سے ہمارے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں. جرح و تعدیل کا مادہ آپ دیکھ ڈالیں، علماء کی کتابوں کو آپ پڑھ ڈالیں، علماء کے ردود کو آپ پڑھ ڈالیں، علماء کے کارناموں کو آپ پڑھ ڈالیں، ہر جگہ پر آپ کو یہی آثار نظر آئیں گے. تو صفہ کے چبوترے سے اٹھنے والا یہ مشن جو مدارس اسلامیہ کا مشن تھا، اور اس کے بعد ہندوستان میں آپ اگر احمدیہ سلفیہ آرا کی مثال لے لیں، جو پہلا اقامتی ادارہ جس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو میں آگے چل کے کروں گا، والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی کچھ عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ندوۃ العلماء ہو، جس کو ہماری جماعت کے لوگوں نے ہی قائم کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے بعد میں وہاں صوفیزم کے ماننے والے، صوفیت کو پروموٹ کرنے والے قابض ہو گئے، اور جماعت اہل حدیث کے کارناموں کو وہاں سے کھرچ کر کے نکال دیا گیا. ندوۃ العلماء، دارالہدیٰ یوسف پور، دارالحدیث رحمانیہ دہلی، ندوۃ العلماء، اور ایسے ہی آپ دیکھیں احمدیہ سلفیہ دربھنگا، احمدیہ سلفیہ آرا، اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو جامعہ سلفیہ جو مرکزی دارالعلوم ہے، موناد بھنجن کے مدارس، اور ایسے ہی جامعہ محمدیہ، جامعہ اسلامیہ سنابل، بہار میں جامعہ ابن تیمیہ، کشن گنج میں جامعہ امام بخاری، یہ سارے کے سارے ادارے ہماری جماعت کے ادارے ہیں. یا احصاء مقصود نہیں ہے، بے شمار ادارے ہیں جن کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس پلیٹ فارم سے اس ہندوستان کے سب سے قدیم اقامتی ادارے کے پلیٹ فارم سے سب سے یہ عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، منہج سلف کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے سر سے سر ملایا جائے، آپس میں اتحاد پیدا کر کے ان لوگوں کا ناطقہ بند کیا جائے جو لوگ اس جماعت کو اور اس منہج کو چور دروازوں کے ذریعے نقصان پہنچا کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ یقین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی باقی رہے گی جس کو نقصان پہنچانے والے، جن کو ذلیل کرنے والے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. میں طلباء عزیز کو، علماء کرام کو اس پلیٹ فارم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس جماعت کا حصہ بنیں جس جماعت کو رب کائنات کی نصرت و تائید کے نتیجے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس کو ذلیل کرنے والے اور نقصان پہنچانے والے نہ ذلیل کر سکیں گے نہ نقصان پہنچا سکیں گے. آپ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اسی منہج کی بنیاد پر ترقی حاصل کر سکتے ہیں. رب کائنات ہم کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں علماء صادق پور کی تاریخ کو پڑھ لیں، رحیم آباد کی تاریخ کو پڑھ لیں، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی کی تاریخ کو پڑھ لیں، اور آپ دیکھیں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو جب صادق پور آئے، مولانا عبد الخبیر صادق پوری صادق پور کے خاندان کے رئیس اور اس کے ذمہ دار تھے. رب کائنات اس خاندان کو دوبارہ اپنی ماضی کی رفعتوں اور ماضی کے بنیادی لائحہ عمل کی طرف رجوع کر کے اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا عبد الخبیر صادق پوری رحمت اللہ علیہ سے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی کی پوری تاریخ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف علماء صادق پور کی تاریخ کو
दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो यकीनन उलमाए सादिकपुर के कारनामे गालिब आ जाएंगे, भारी पड़ जाएंगे। ये हमारी जमात के सरखेल थे। ये नौनिहाल उसी तारीख को जिंदा करने के लिए इन मदारिस में दाखिल किए जाते हैं, उसी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए इनको शहादा दिया जाता है, फरागत दी जाती है। उसी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ें। रब्बे कायनात हमको सही अंदाज से कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। बहैसियत सदर इजलास के मैं चंद चीजों की जानिब तंबीह भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी दुआएं हमने सुनी, हमारे लिए सुनी, हम बाहयात आपके सामने बैठे हैं, बहुत सारी तारीफें सुनी, हम आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़इन्नल हय्या ला तुअमनु अलैहिल फितना। जिंदगी में किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करके उसके नफ्स को मोटा करने की तरबियत मदारिस इस्लामिया में जो दी जाने लगी है, इनको शुक्रगुजार बनाया जाए। शुक्रगुजारी के तकाज़ों पर दूसरे तरीके से कायम रहने की तलकीन की जाए, लेकिन बैठा करके लोगों की तारीफ की जाए, सामने दुआएं दी जाएं। और अगर मैं सवाल करूं कि जिन लोगों ने दुआएं दी हैं, क्या कभी रात की तारीकी में उठ करके इन जिम्मेदारान के लिए रब्बे कायनात से भीख मांगने की तौफीक बनी है या नहीं बनी है? अल्लाह की कसम शायद इक्का दुक्का वाक़यात मिल जाएं, वरना उमूमन लोग गफलत की जिंदगी का शिकार हैं। इस वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि इस जानिब तंबीह कर दी जाए। ऐसे ही हमारी एक जिम्मेदारी यह है कि हम इन मजालिस के अंदर जो चीजें पेश करते हैं वो चीजें हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। मुकालमा पेश किया गया, बहुत अच्छे उस्लूब में पेश किया गया। जिन तलबा ने जो चीजें पेश की, ऐसा लगता था कि इनको तरबियत दे करके ऐसा ट्रेंड कर दिया गया है कि जबान में न कहीं लुकनत है, न अल्फाज की तरतीब में गड़बड़ है। बहुत मेहनत व जुस्तुजू से हमारे नौनिहालों ने इसको तैयार किया। मौजू भी बहुत जामे था, लेकिन इसके अंदर लोगों को लुभाने के लिए कुछ फर्जी चीजें दाखिल कर दी जाती हैं, फर्जी वाक़यात या फर्जी असालीब दाखिल कर दिए जाते हैं, जो शरीयत इस्लामिया में किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। आप गौर करें, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लिहाजा मुकालमात हों तो इल्मी अंदाज के मुकालमात हों, उनको हकायक पर मबनी रखा जाए। साबिक जिंदगी में हमारे असलाफ उम्मत जो गुजर गए, उनके मुनाजरात की बुनियादों पर, उनकी किताबों के रुदूत की बुनियादों पर, बहसो मुबाहिसे की बुनियादों पर उन मुकालमात को तैयार किया जाए, ताकि ये मुकालमात इल्मी से इल्मी हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत सारी बातें आपके सामने पेश करना चाहता था, लेकिन टाइम बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। इस वजह से इस इदारे के बारे में चंद हकायक जो किसी हद तक जुज़वी तौर पर निजामत के दौरान या खिताबत के दौरान किसी हद तक आ चुके हैं, उनकी तफसील कदरे तफसील मैं आपके सामने बयान कर दूं, क्योंकि ये आवाज बाहर भी जाने वाली है। लोगों को अपनी तारीख से वाकफियत होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये देखें कि नदवतुल उलमा की जो बुनियाद पड़ी वो 1310 हिजरी और ऐसे ही 1892 ईस्वी के अंदर नदवतुल उलमा की बुनियाद पड़ी। ये मदरसा फैज़ आम कानपुर में इसकी बुनियाद का प्लान बनाया गया, जिसमें शेखुल इस्लाम अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह वहां आखिरी दर्जे के तालिब इल्म थे। अगरचे उनको उलमा की सफ़ों में शामिल कर लिया गया था, दूसरे मदारिस से उन्होंने फरागत हासिल कर ली थी, लेकिन उनको भी नदवतुल उलमा की तासीस में पेश रखा गया और तालिब इल्म होने के बावजूद वो उसमें शामिल रहे। नदवतुल उलमा की जब तारीख से मुताल्लिक जब बात आई है, तो मैं ये कह दूं कि जब नदवतुल उलमा की तासीस का मौका आया, तो उस दौर के उलमा ने, उस दौर के मुअर्रिखीन ने खुल करके ये बात कही कि अहमदिया सलफिया आरा के होते हुए
ندوۃ العلماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کی تاسیس کو روک دیا جانا چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب رحمت للعالمین جب منظر عام پر آئی اور اس کے بعد شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سیرت النبی لکھنے لگے تو لوگوں نے کھل کر کے لکھا کہ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے کسی دوسری سیرت کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے ماضی میں کارنامے انجام دیے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی پیمانے پر گہرا علم حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ تو امام ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد اسی مقام پر جو بدقسمتی سے ہماری ہی قوم کے لوگوں نے قبضہ کر کر کے اس کی زمینوں کو ہتھیا لیا، اس کو کمزور کر دیا، مولانا ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ نے 1880 عیسوی میں 1297 ہجری میں اس ادارے کا قیام کیا۔ البتہ 1890 ہجری میں مجلس مذاکرے علمیہ کا قیام ہوا، جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1890 میں اس کا قیام ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کی تاسیس سے 12 سال پہلے اس ادارے کو قائم کر دیا گیا تھا۔ رب کائنات ہم کو ان تاریخوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی کانپور کے اجلاس کے بارے میں لکھتے ہیں والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی مجموع مقالات کی دوسری جلد میں یہ عبارتیں مختلف حوالہ جات سے موجود ہیں کہ کانپور کے اسی اجلاس میں جس میں ندوہ کی تاریخ کی بات چلی، اس اجلاس کی ایک خاص بات یہ طے ہوئی کہ ملک کے 3 مدرسوں کو مرکزی حیثیت دی جائے، جن میں سے ایک ادارہ آرا کا یہ مدرسہ تھا جس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور اس سلسلے میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ حیات شبلی کے حاشیے میں مدرسہ احمدیہ آرا کے بابت انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل حدیث کے نام سے تحریک مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ضرورت جہاد پر سب سے پہلا فتویٰ دے کر کے انگریزوں کا ناطقہ بند کیا، نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں کے ذریعے ہندوستان میں یہ تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ طبیعتوں کا جمود دور ہوا، اور جب ایک بند ٹوٹا تو اجتہاد کے دوسرے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ مولوی نذیر حسین کے شاگردوں میں مولوی ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ خاص حیثیت رکھتے تھے۔ وہ نہایت خوشگوار اور پردرد واعظ تھے، واعظ کہتے تھے تو خود بھی روتے تھے اور لوگوں کو بھی رلاتے تھے۔ نئی باتوں میں سے اچھی باتوں کو پہلے قبول کرتے تھے، چنانچہ نئے طرز پر انجمن علماء اور عربی مدرسے اور اس میں دارالاقامہ کی بنیاد کا خیال انہی کے دل میں سب سے پہلے آیا، اور انہوں نے 1890 میں، اصل ہے 1890 میں احمدیہ سلفیہ کے نام سے ایک مدرسہ آرا میں قائم کیا، اور اس کے لیے جلسہ مذاکرے علمیہ کے نام سے ایک مجلس بنائی، جس کا سال بسال جلسہ آرا میں ہوتا تھا۔ اس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ندوہ کے قیام کے بعد جب 1892 میں ندوہ قائم ہوا یا 1313 میں ندوہ قائم ہوا، تو اس کے بعد 1892 میں ندوہ کا پہلا اجلاس اسی علاقے میں یا دربھنگا کے اندر رکھا گیا۔ یہ ان علاقوں کی تاریخ ہے کہ ندوہ کا پہلا اجلاس بھی انہی علاقوں میں منعقد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی اس تحریر کی مناسبت سے علامہ محمد آروی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصلاحی اور تجدیدی کارناموں کی بابت چند مزید گزارشات قارئین کی خدمت میں والد گرامی رحمت اللہ علیہ ذکر کر کے 3 نقاط میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والد رحمت اللہ علیہ کہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا کا قیام 1890 میں نہیں
بلکہ 1880 میں ہو چکا تھا، جس کے حوالہ جات انہوں نے اپنے مجموعے کے اندر ذکر کیے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ امام الاتقیاء علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ کی ہجرت حجاز کے بعد امام المجاہدین، مناظر اسلام، رئیس المحققین، صاحب حسن البیان علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ، جو 1918 میں جن کی وفات ہوئی ہے، مدرسہ احمدیہ آرا کے محتمم اور سرپرست ہوئے، اور ایک مدت تک انہوں نے آرا میں اس کی نگرانی فرمائی۔ یہی دور استاذ الاساتذہ، امام العلماء علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا تھا، لیکن علامہ رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ کا تعلق رحیم آباد سے تھا، جو بہار کے مشہور علاقے کا ایک مقام ہے، جس میں اضلاع دربھنگا، مدھوبنی، سیتا مڑھی اور ایسے ہی مظفرپور وغیرہ واقع ہیں۔ ان علاقوں سے ان کی خدمات جاری ہوئیں۔ ایسے ہی تیسری چیز ذکر کرتے ہوئے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ کی وفات 1322 میں نہیں بلکہ 1319 میں ہوئی تھی۔ اس کے حوالہ جات انہوں نے نوٹ کیے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں امام علامہ ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت 19ویں صدی کے نصف اخیر کی ان نادر روزگار شخصیات میں سے ہے جن کے اصلاحی و تجدیدی اثرات بر صغیر ہند و پاک سے متجاوز ہو کر کے جزیرے عرب تک اور ایک صدی کی مدت سے گزر کر کے دوسری صدی تک پھیل گئے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تھا۔ یہ علامہ آروی رحمت اللہ علیہ اسی سلسلے کی کڑی تھے جو سلسلہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے دہلی کے اندر قائم کیا تھا۔ وہ رات کے وقت میں پرانی دہلی کے اسٹیشن پر قلی کا کام کر کے پیسہ کماتے تھے۔ پوری زندگی ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں انہوں نے گزار دی، اور مورخین اور علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر علم حدیث حاصل کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 22 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ 22 لاکھ شاگرد جو ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ اس عظیم تعلیمی اور تربیتی ادارے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ادارے نے بر صغیر ہند میں پہلی مرتبہ بیرونی طلبہ کے لیے مسجد و مدرسے سے الگ دارالاقامہ کا تصور پیش کیا، پھر اس کی عملی تعبیر پیش کرتے ہوئے دارالاقامہ کی عمارت بنائی، جس میں ملک اور بیرون ملک کے طلبہ آ کر کے قیام کرتے تھے، اور انہیں رہنے سہنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، دوا علاج اور قضاء حاجات اور ساری کی ساری چیزوں کی آسانیاں حاصل تھی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آگے لکھتے ہیں مدرسہ احمدیہ آرا، اس کی مجلس مذاکرے علمیہ، اس کے بطن سے جو ادارے جنم لیتے ہیں، احمدیہ سلفیہ دربھنگا، مدرسہ سلفیہ مظفرپور، مدرسہ احمدیہ سلفیہ سیتا مڑھی اور وغیرہ 20 ادارے تھے جو اسی ادارے کے ذریعے سے، اس کے فارغین کے ذریعے سے وجود میں آئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم فرماتے ہیں کہ آرا میں علامہ آروی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے جو پریس قائم کی تھی، وہ اپنے مصارف پر قائم کیا گیا ایک کارنامہ تھا، لیکن اس سے علوم کتاب و سنت کے علاوہ کوئی بھی چیز شائع نہیں کی جاتی تھی، اور اس کی آمدنی کا 1 پیسہ یا 1 روپیہ بھی قائم کرنے والے اپنے خاندان یا اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے، ان کے اقربا پر خرچ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ پوری کی پوری آمدنی اسی مدرسے کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ اختصار کرتے ہوئے علامہ عبدالوہاب آروی رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا تذکرہ میں یہاں کر دوں۔ علامہ آروی رحمت اللہ علیہ، عبدالوہاب آروی رحمت اللہ علیہ، جو جمعیت علماء ہند کے مؤسسین میں سے ہیں، لیکن مسلکی بنیادوں پر ہمیشہ ان کو تعصب کا نشانہ بنایا گیا، کنارے کیا گیا،
اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اس بات کا شکوہ ذکر کیا ہے جب شاہ سعود رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان کی سرزمین پر 1955 میں استقبال کرنے کا معاملہ آیا تو ہندوستانی حکومت نے جس شخصیت کا انتخاب کیا کہ وہ شخصیت عربی زبان میں ان کے سامنے استقبالیہ پیش کرے، اس کا وہ شخصیت علامہ عبدالوہاب آروی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ ہمارے بچوں کو، نونہالوں کو یہ تاریخیں پڑھنی چاہیے۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی جانب سے ان کو منتخب کیا گیا، جو اس کے اس وقت صدر تھے مولانا عبدالوہاب آروی رحمت اللہ علیہ۔ 19 نومبر 1955 کو انہوں نے یہ سپاس نامہ لال قلعے کی فصیل سے، جہاں سے وزیر اعظم اور حکومت کے نمائندے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، اس فصیل سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر ہونے کی حیثیت سے اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس فصیل سے شاہ سعود رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ سپاس نامہ پیش کیا تھا، جو ترجمان دہلی کے دسمبر 1955 کے شمارے میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کو نکال کر کے میں گزارش کروں گا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے اور اس کو فریم کر کے اس ادارے میں ضرور لگایا جائے۔ مولانا عبدالوہاب آروی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کے نتیجے میں حقیقت میں جمعیت علماء اور دوسرے ادارے وجود میں آئے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبدالوہاب آروی رحمت اللہ علیہ ایک عبارت میں ذکر کرتے ہیں، ایک مرتبہ ان سے آروی رحمت اللہ علیہ سے جمعیت علماء ہند کے دفتر میں جو مسجد النبی کے اندر قائم تھا، اس میں کچھ لوگوں نے سوال کیا تو اپنے مادری لب و لہجے میں وہ کہتے ہیں، بابو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اس بالی عمریہ میں کس کے اعتماد پر کوئی جرأت دکھاؤں؟ ہوں تو بہرحال تحریک اہل حدیث کا فرد، میرے ساتھ ہوگا تو وہی سوتیلا سلوک جو ہمیشہ کیا گیا ہے۔ یہ علامہ آروی رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ آروی رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کی ترقی کا زینہ تھے، لیکن ان کو کھرچ کر کے الگ کر دیا گیا۔ یہ تاریخ ہمارے طلبہ نہیں پڑھیں گے، اس کو زندہ نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں یہ تاریخ مسخ ہو کر کے ختم ہو جائے گی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معروف مورخ اور سیرت نگار قاضی عدیل عباسی لکھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی تحریک سے مولانا کفایت اللہ صاحب کو جمعیت علماء ہند کے عارضی صدر کے لیے منتخب کیا گیا۔ ابھی چند دنوں پہلے مولانا کفایت اللہ صاحب کی سوانح پر، ان کی تاریخ کو زندہ کرنے پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ اس سیمینار میں کیا ان کارناموں کا ذکر کیا گیا، امانت داری کا ثبوت دیا گیا؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں۔ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا نام پہلے 3 نمایاں ناموں میں سے ہے جو جمعیت علماء ہند کے سرخیل رہے ہیں۔ آپ تاریخ خلافت میں صفحہ نمبر 160 پر ان حقائق کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رب کائنات ہمارے نونہالوں کو اپنی جماعت کی تاریخ کو زندہ کرنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نونہالوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نونہال آگے بڑھ کر کے اس جماعت کے اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں، جو مشن علامہ آروی رحمت اللہ علیہ اور اس سے پہلے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں نے پوری دنیا میں پھیلایا تھا۔ انہی کے شاگردوں نے دارالحدیث مکیہ مکہ مکرمہ کی بنیاد رکھی، انہی کے شاگردوں نے دارالحدیث مدنیہ کی بنیاد رکھی، انہی کے شاگردوں نے انصار السنت المحمدیہ کی مصر میں اور افریقہ میں بنیاد رکھی، انہی کے شاگردوں نے سعودی عرب میں جا کر کے کم و بیش 2200 مدارس قائم کیے، جو مدارس کسی نہ کسی شکل میں آج بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ رب کائنات
ہم کو اس تاریخ کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ مجھ کو عرض کرنا تھا میں نے عرض کر دیا. اگر کوئی بات میری سیاہ کار زبان سے نکلی ہو، غلط ہو، تو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور کوئی بات اگر حقائق کی روشنی میں نکلی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میری ذات کو نہ دیکھیں، میری بدعمالیوں کو نہ دیکھیں، میری پالیسیوں کو نہ دیکھیں، اس بات کے وزن کو دیکھیں جس بات کی بنیاد پر آپ کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ آپ ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کے مستقبل کا لائے عمل تیار کریں. یہی ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے بارے میں قبر کے اندر سوالات ہوں گے، اسی کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا. اور یہی وہ کنجی ہے جو دنیا میں عزت و وقار کا خزینہ اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے. رب کائنات ہم کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.